السلام علیکم پیارے ریڈرز، آج بہت ہی دلچسپ رومانوی اور جذباتی کہانی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ خدا کے لیے دروازہ کھولیں، کوئی ہے یہاں؟ میری مدد کریں ورنہ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ طوفانی رات کے اس بھیانک سناٹے کو مشال کے اس دہائی نے چیر کر رکھ دیا تھا، جو دیوانہ وار شہر کے سب سے بدنام زمانہ ڈیڑے کا بھاری آہنگی گیٹ پیٹ رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کی موت کا سایہ تھا اور سامنے وہ دہلیز تھی جہاں سے آج تک کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے کبھی واپس نہیں جا سکتا تھا۔ ڈیڑے کے اندر پیلے بلب کی مدھم روشنی میں میز پر بیٹھے شاہ میر شاہ نے اپنا قلم میز پر پٹکا اور سرد نگاہوں سے اپنے وفادار محافظ فراز کی طرف دیکھا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں چھپی سرخی اور چہرے کی سختی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس وقت اس کے سکون میں خلل ڈالنے والا کی اب بالکل خیر نہیں تھی۔ اس نے گہری اور رعب دار آواز میں فراز کو حکم دیا کہ دیکھ کر آؤ، باہر اس وقت کون اپنی موت کا دستک دے کر ہمیں پکار رہا ہے۔ فراز نے جیسے ہی گیٹ کا چھوٹا حصہ کھول کر باہر جھانکا، بارش میں مکمل بھیگی ہوئی مشال لڑکھڑاتے ہوئی اندر داخل ہوئی اور سیدھی شاہ میر شاہ کے قدموں میں جا گری۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور خوف اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی ہولناک دیکھ لی ہو۔ شاہ میر شاہ نے کرسی پر پیچھے ہوتے ہوئے سکون سے ایک مہنگا سگار سلگایا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے اس لڑکی کے حسن کو اپنی شکاری اور پارخ نظروں سے تولنے لگا۔ اس نے انتہائی اسپاٹ اور بھاری لہجے میں مشال سے سوال کیا کہ تم کس سے اپنی جان بچا کر آئی ہو لڑکی، اور کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم اس وقت کہاں کھڑی ہو؟ مشال نے سسکیاں بھرتے ہوئے اوپر دیکھا اور بتایا کہ اسے صرف آج کی رات کے لیے یہاں پناہ چاہیے، کیونکہ اس کا باپ اسے ایک درندے کے ہاتھ دولت کے عوض بیچ چکا ہے۔ مشال نے روتے ہوئے شاہ میر کو بتایا کہ وہ گینگسٹر اسے آج رات اپنے ساتھ لے جانے والا تھا، اسی لیے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے گھر کی دیوار پھاند کر اس طوفان میں بھاگ نکلی ہے۔ اس نے شاہ میر کی شرافت کا واسطہ دے کر التجا کی کہ خدا کے لیے مجھے بچا لیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ شاہ میر شاہ کے ڈیرے سے کوئی بھی ضرورت مند کبھی خالی ہاتھ نہیں مڑا۔ شاہ میر کے لبوں پر یہ سن کر ایک شفقانہ اور پراسرار مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا سگار ایش ٹرے میں مسلا اور کرسی سے اٹھ کر مشال کے اتنا قریب آیا کہ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس نے انتہائی دھیمے مگر خطرناک لہجے میں پوچھا کہ اگر وہ گینگسٹر تمہارے سامنے آ جائے تو تم کیا کرو گی؟ مشال نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور غصے سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ میں اس کے منہ پر تھوک دوں گی، کیونکہ وہ ایک ایسا حیوان ہے جو دوسروں کی زندگیاں خریدتا ہے۔ شاہ میر شاہ نے یہ سن کر ایک زوردار قہقہہ لگایا جو پورے ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگا۔ اس نے آگے جھک کر مشال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور وہ انکشاف کیا جس نے مشال کی روح تک کپکپا کر رکھ دی۔ اس نے کہا کہ مشال، جس درندے سے تم پناہ مانگنے آئی ہو، تقدیر تمہیں عین اسی کے سامنے لے آئی ہے، کیونکہ میں ہی وہ شاہ میر شاہ ہوں جس سے تمہارا نکاح بچپن میں کر دیا گیا تھا۔ مشال کا دماغ یہ سنتے ہی پوری طرح سن ہو گیا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو اور آسمان اس پر گر پڑا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دے پاتی، شاہ میر نے اسے ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑا
اور گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے جانے لگا تاکہ اسے اس کی اصل جگہ دکھائی جا سکے۔ شاہ میر نے حویلی میں داخل ہوتے ہی اپنے خاص آدمی فراز کو بلند آواز میں پکارا اور حکم دیا کہ اماں سائیں کو اطلاع دو کہ ان کی بہو خود چل کر اپنے گھر آ گئی ہے اور آج اس کی سہاگ رات کی بھرپور تیاری کی جائے۔ مشال نے وہاں سے بھاگنے کی بہت کوشش کی، وہ چیخی اور چلائی، مگر شاہ میر کی گرفت کسی فولادی زنجیر کی طرح مضبوط تھی جو اس کی کلائی کو جیسے توڑ دینے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے مشال کو ایک بڑے اور شاہانہ انداز میں سجے ہوئے کمرے میں زور سے دھکا دیا جہاں بیڈ پر پہلے سے ہی ایک سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا رکھا ہوا تھا۔ شاہ میر نے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کیا اور مشال کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کہ تم نے کہا تھا نا کہ تم اس گینگسٹر کے منہ پر تھوک دو گی، اب میں تمہارے بالکل سامنے کھڑا ہوں تو کر لو اپنی یہ خواہش بھی پوری۔ مشال کمرے کے ایک کونے میں خوف سے سمٹ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے اور وہ گڑ گڑا کر التجا کرنے لگی کہ اسے جانے دیا جائے کیونکہ وہ ایک ظالم انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ شاہ میر نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور اس کے بالکل قریب آ کر رکا تاکہ اسے اپنی شخصیت کا رب دکھا سکے۔ اس نے کہا کہ میں کتنا ظالم ہوں یہ تو تم ابھی جان جاؤ گی، لیکن یاد رکھنا کہ شاہ میر شاہ اپنی ملکیت کبھی کسی کے لیے نہیں چھوڑتا۔ اس نے مشال کو حکم دیا کہ یہ جوڑا اٹھاؤ اور فوراً تیار ہو جاؤ کیونکہ میرے صبر کا اب مزید امتحان لینا تمہارے لیے بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ شاہ میر کے کمرے سے باہر نکلتے ہی مشال نے دیوانہ وار بند دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد جب شاہ میر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ کمرے کا سارا سامان بکھرا پڑا ہے۔ مشال نے غصے میں تمام زیورات اور شیشے کی بوتلیں دیواروں سے مار کر توڑ دی تھیں۔ شاہ میر کی پیشانی پر غصے کی لہر دوڑی مگر اس نے خود پر قابو پایا اور مشال کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ اگر تم شرافت سے تیار نہیں ہوئی تو پھر مجھے اپنے وہ طریقے استعمال کرنے پڑیں گے جو تمہیں زندگی بھر یاد رہیں گے۔ مجبور ہو کر مشال نے وہ سرخ جوڑا پہنا اور جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے اپنا آپ کسی زندہ لاش جیسا محسوس ہونے لگا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو پورا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا مگر اس کے لیے ہر روشنی کسی گہرے اندھیرے کی طرح تھی۔ شاہ میر اسے اس لباس میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مائل ہوا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار مشال کے لیے ایک عجیب سی نرمی آئی جو مشال نے کبھی محسوس کی، مگر وہ نرمی صرف ایک پل کے لیے تھی کیونکہ اگلے ہی لمحے باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے اور پورا ڈیرہ پولیس کے محاصرے میں آ گیا۔ انسپکٹر وارنٹ لے کر اندر داخل ہوا اور شاہ میر شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ پر قتل اور اسمگلنگ کے پرانے مقدمات دوبارہ کھل چکے ہیں، اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ شاہ میر نے گہری نظر مشال پر ڈالی جس کی آنکھوں میں اس وقت خوف اور ریلیف کا ایک عجیب سا ملا جلا تاثر موجود تھا۔ شاہ میر نے خاموشی سے اپنے ہاتھ ہتھ کڑی کے لیے آگے کر دیے اور مشال کے کان میں سرگوشی کی کہ میں جا رہا ہوں مگر یاد رکھنا کہ میں واپس آؤں گا اور تب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکو گی۔ شاہ میر کے جاتے ہی حویلی میں جیسے کوہرام مچ گیا اور بیگم ہاشمی نے سارا نظم مشال پر گرا دیا۔ انہوں نے مشال کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور کہا کہ تو اس گھر کے لیے نحوست بن کر آئی ہے، تیرے قدم پڑتے ہی میرا بیٹا پولیس کی قید میں چلا گیا۔ انہوں نے مشال کی کوئی بات نہیں سنی اور اسے ایک اندھیرے اور بدبودار کمرے میں بند کر کے باہر سے بڑا سا تالا لٹکا دیا۔
مشال اس اندھیرے میں تنہا رہ گئی جہاں چھت سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا اور اسے اپنی زندگی اب ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شاہ میر کا واپس آنا اس کے لیے کسی بڑی آزمائش سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اب اس کا قانونی شوہر بن چکا تھا۔ شاہ میر کی جیل میں پہلی رات انتہائی کربناک تھی، کیونکہ اس کے دماغ میں مسلسل مشال کا وہ خوبصورت چہرہ گھوم رہا تھا جس پر اس نے آنسو دیکھے تھے۔ وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے غصہ بھی تھا کہ مشال نے اسے درندہ کہا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے دل میں ایک انجانی کشش بھی جنم لے رہی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں مشال بیگم ہاشمی کے مظالم سہ رہی تھی، جن کا رویہ اب پہلے سے کہیں زیادہ سخت اور ظالمانہ ہو چکا تھا۔ اس پہلے حصے کے اختتام پر مشال بالکل تنہا اور بے یار و مددگار تھی، جبکہ شاہ میر شاہ قانون کے شکنجے میں جکڑا ہوا اپنی واپسی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ شاہ میر شاہ کی گرفتاری کے بعد حویلی کی دیواروں پر جیسے اداسی اور خوف کی کالی چادر تن گئی تھی۔ وہ حال جو چند لمحے پہلے جشن کی تیاریوں سے گونج رہا تھا، اب وہاں صرف بیگم ہاشمی کی چیخیں اور مشال کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ بیگم ہاشمی نے غصے میں بھپرے ہوئے شیر کی طرح مشال کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کے ناخن مشال کی نرم رنگت میں پیوست ہو گئے۔ انہوں نے مشال کو بالوں سے پکڑ کر اس شاہانہ کمرے سے باہر گھسیٹا اور چلاتے ہوئے کہا کہ تو اس گھر کی دہلیز پر منحوس قدم لے کر آئی ہے، تیرے آتے ہی میرا اکلوتا وارث سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ انہوں نے مشال کی ایک نہ سنی اور اسے حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ایک ایسے بت سیدھا کمرے میں دھکا دے دیا جہاں برسوں سے کسی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ وہاں کی دیواروں سے جھڑتا ہوا پلستر اور چھت سے ٹپکتا بارش کا پانی مشال کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا، مگر بیگم ہاشمی نے رحم کھانے کے بجائے باہر سے کنڈی چھڑا دی اور اسے بھوکا پیاسا وہیں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جیل کی کال کوٹری میں شاہ میر شاہ ساکھ بیٹھا دیوار کو تک رہا تھا، مگر اس کی نظروں کے سامنے بار بار مشال کا وہ سرخ جوڑے میں ملبوس بھیگا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ اسے اپنی گرفتاری کا اتنا ملال نہیں تھا جتنا اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اپنی ہی بیوی کو اس کے جائز مقام پر بٹھانے سے پہلے دشمنوں کی چال کا شکار ہو گیا۔ انسپکٹر نے اسے ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ شاہ میر شاہ، اب تمہاری سلطنت ختم ہونے والی ہے، تمہارے اپنے لوگ اب تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ شاہ میر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی اور اس نے سرد لہجے میں جواب دیا کہ شیر اگر پنجرے میں بند ہی ہو جائے تو وہ گیدڑ نہیں بن جاتا۔ میں واپس آؤں گا اور پھر حساب برابر کروں گا۔ اس کے دماغ میں مسلسل مشال کا وہ خوف زدہ چہرہ گھوم رہا تھا اور اسے پہلی بار اپنی طاقت کے چھن جانے کا احساس ہوا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی ماں مشال کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کر بیٹھے۔ حویلی میں دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور مشال کی زندگی کسی جہنم سے کم نہ رہی۔ بیگم ہاشمی نے اسے حویلی کے تمام بھاری کاموں پر لگا دیا تھا۔ وہ لڑکی جو ناز و نام میں پلی تھی، اب بھاری پانی کے گھڑے اٹھاتی اور فرش رگڑ رگڑ کر صاف کرتی۔ بیگم ہاشمی سے دیکھ کر اکثر طنز کرتی کہ تم جیسی بازار سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کا یہی ٹھکانہ ہے، تم میرے بیٹے کے لائق کبھی نہیں تھی۔ مشال خاموشی سے یہ سب سہتی رہی، کیونکہ اسے اب پتہ تھا کہ اس کے پاس اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کا باپ اسے پہلے ہی شاہ میر کے ہاتھ بیچ چکا تھا۔ فراز جو شاہ میر کا وفادار تھا، اکثر چھپ کر مشال کو تھوڑا بہت کھانا دے دیتا اور اسے شاہ میر کی خیریت بتاتا۔ فراز نے ایک بار ہمت کر کے مشال سے کہا
کہ بھابھی صاحبہ، شامر بھائی اتنے برے نہیں ہیں جتنا لوگ انہیں سمجھتے ہیں۔ وہ آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے آپ کو اس حال میں بھی اپنا نام دیا۔ مشال اکثر راتوں کو اس پوشیدہ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر سوچتی کہ کیا واقعی شامر شاہ اسے پسند کرتا ہے۔ اسے یاد آتا کہ کیسے شامر نے اسے اس طوفانی رات میں پناہ دی تھی اور کیسے اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی تھی۔ اس نفرت اور ڈر کے بیچ کہیں نہ کہیں مشال کے دل میں شامر کے لیے ہمدردی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شاید اس کے لیے اس پوری حویلی میں شامر ہی وہ واحد شخص تھا جس نے اسے عزت دینے کی بات کی تھی۔ دوسری طرف شامر جیل میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اپنی رہائی کی راہ ہموار کر رہا تھا۔ اس نے فراز کو خفیہ پیغام بھیجا کہ حویلی کے حالات پر نظر رکھو اور مشال کو آنچ نہ آنے پائے۔ شامر کو پتہ چلا کہ اس کے اپنے ہی کچھ قریبی ساتھیوں نے مخبری کر کے اسے گرفتار کروایا تھا تاکہ اس کے کاروبار پر قبضہ کر سکیں، اور یہ سن کر اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک دوپہر جب مشال حویلی کے صحن میں کپڑے دھو رہی تھی، بیگم ہاشمی نے آ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا کیونکہ کپڑے ٹھیک سے صاف نہیں ہوئے تھے۔ مشال توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پتھریلے فرش پر گر پڑی، جس سے اس کے ماتھے پر گہرا زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ بیگم ہاشمی نے رحم کھانے کے بجائے اسے وہیں تڑپتا چھوڑ دیا اور اندر چلی گئی۔ اسی وقت فراز وہاں پہنچا اور مشال کی یہ حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مشال کو سہارا دے کر اٹھایا اور کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے بھابھی، شامر بھائی بہت جلد واپس آئیں گے اور آپ کے ان آنسوؤں کا حساب لیں گے۔ مشال نے روتے ہوئے کہا کہ فراز بھائی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس دن مشال نے مصلے پر بیٹھ کر پہلی بار شامر شاہ کی رہائی کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگی، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ اس گھر میں اس کا محافظ صرف وہی ایک شخص ہے۔ شامر شاہ کی جیل میں ملاقات کے دوران فراز نے اسے حویلی کے تمام حالات اور مشال پر ہونے والے مظالم کی تفصیل بتائی۔ یہ سن کر شامر کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھنج گئیں اور اس کی آنکھوں میں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ اس نے وہیں قسم کھائی کہ وہ ان لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا دے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے اپنے وکیلوں کو حکم دیا کہ چاہے جتنا بھی پیسہ لگے، اسے کل تک ضمانت پر باہر ہونا ہے۔ شامر کی شخصیت میں اب ایک نئی تبدیلی آ رہی تھی۔ اب وہ صرف ایک گینگسٹر نہیں تھا بلکہ ایک ایسا شوہر تھا جس کی غیرت کو للکارا گیا تھا۔ اس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ہی اپنے دشمنوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ شامر شاہ ابھی مرا نہیں ہے بلکہ وہ واپس آ رہا ہے، اپنی سلطنت اور اپنی محبت کو بچانے کے لیے۔ رہائی کا دن جب قریب آیا تو حویلی میں بیگم ہاشمی کو اس بات کی خبر تک نہ تھی۔ وہ اب بھی مشال کو ذہنی اور جسمانی اذیت دینے میں مصروف تھی۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر لالی پھیلی ہوئی تھی، حویلی کے بڑے گیٹ پر کئی گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ مشال جو باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، سہم کر وہیں رک گئی۔ اچانک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی جو سیدھی حویلی کے اندرونی صحن کی طرف آ رہی تھی۔ بیگم ہاشمی نے ہڑبڑا کر دیکھا تو سامنے شامر شاہ کھڑا تھا، مگر اس بار اس کا انداز پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک اور رعبدار تھا۔ اس کے لباس پر لگی جیل کی مٹی اور اس کے چہرے کی سختی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ کسی کا لحاظ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس کی نظریں سیدھی مشال پر پڑیں جو دور ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی، اور اس کے ماتھے پر لگا زخم شامر کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ شامر شاہ نے کسی سے بات کیے بغیر تیز قدموں سے مشال کی طرف بڑھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔
اس نے مشال کے زخمی ماتھے کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بیگم ہاشمی نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے لگانا چاہا مگر شاہ میر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور انتہائی سرد آواز میں کہا کہ میں نے اس لڑکی کو یہاں پناہ دی تھی، اسے نوکرانی بنا کر ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ حویلی میں خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں شاہ میر کے غصے کی تپش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ مشال نے شاہ میر کے چوڑے سینے سے لگ کر خود کو محفوظ محسوس کیا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی تمام تکلیفیں ایک پل میں ختم ہو گئی ہیں۔ شاہ میر نے اسی وقت اعلان کیا کہ اب سے اس حویلی میں وہی ہوگا جو مشال چاہے گی، اور جس نے بھی اس کی مرضی کے خلاف قدم اٹھایا اسے شاہ شاہ کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاہ میر شاہ کی واپسی کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ حویلی کا ہر گوشہ اس کے رعب اور جاہ و جلال سے لرز اٹھا تھا۔ اس نے مشال کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا تو مشال کو اپنی تمام تر محرومیاں اور تکلیفیں ایک پل میں ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شاہ میر کی سرخ آنکھیں مشال کے ماتھے پر لگے زخم کو دیکھ کر دہکتے ہوئے انگارے بن چکی تھی۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں بیگم ہاشمی کی طرف دیکھا جو اب اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ شاہ میر نے انتہائی سرد اور پاٹدار آواز میں کہا کہ جس لڑکی کے ماتھے پر میرے نام کا سندور سجا تھا، اس کے ماتھے پر یہ زخم کیسے آیا؟ بیگم ہاشمی نے کچھ کہنا چاہا، اپنی صفائی دینی چاہی، مگر شاہ میر نے ہاتھ کے ایک سخت اشارے سے انہیں خاموش کروا دیا۔ اس نے فراز کو بلند آواز میں پکارا اور حکم دیا کہ آج رات حویلی کا کوئی بھی ملازم یا دشمن سکون سے نہیں سوئے گا کیونکہ اب حساب کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ شاہ میر مشال کو تقریباً اٹھا کر حویلی کے سب سے بڑے اور عالی شان کمرے میں لے آیا، وہی کمرہ جس سے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ اس نے مشال کو نرم صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر اس کے پیروں سے مٹی صاف کرنے لگا۔ یہ وہ شاہ میر شاہ تھا جس کے سامنے بڑے بڑے گینگسٹر سر جھکاتے تھے۔ مشال کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ ایک انسان اتنا سنگ دل اور اتنا موم کیسے ہو سکتا ہے۔ شاہ میر نے مشال کا ہاتھ تھام کر دھیمے لہجے میں کہا کہ مشال، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آؤں گا، اور اب جب میں آ گیا ہوں تو تمہیں اس دنیا کی کوئی طاقت دکھ نہیں پہنچا سکے گی۔ اس نے مشال کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں اب خوف کی جگہ ایک انجانی سی اپنائیت نے لے لی تھی۔ شاہ میر کے لیے یہ بدلہ لینے سے بھی زیادہ ضروری تھا کہ وہ مشال کا اعتماد جیت سکے۔ اگلی صبح شاہ میر نے حویلی کے صحن میں ان تمام ملازموں اور مخبروں کو اکٹھا کیا جنہوں نے اس کی عدم موجودگی میں مشال کو اذیت دی تھی یا دشمنوں کے ساتھ مل کر غداری کی تھی۔ شاہ میر کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے فراز کو حکم دیا کہ ان سب کے سامنے وہ کوڑے لائے جائیں جو اس نے جیل میں اپنے سبق کے لیے گنے تھے۔ شاہ میر نے ایک ایک کر کے ان تمام لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ حویلی کی دیواریں ان کی چیخوں سے گونج اٹھیں، مگر مشال نے بالکونی سے یہ منظر دیکھ کر شاہ میر کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ نیچے آئی اور شاہ میر کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ شاہ میر شاہ، اگر آپ بھی وہی کریں گے جو یہ لوگ کرتے ہیں تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ شاہ میر نے مشال کی معصومیت دیکھ کر اپنا غصہ تھوکا اور صرف مشال کی خاطر ان سب کو شہر بدر کر کے چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود وہ وحشت اب بھی برقرار تھی۔ بیگم ہاشمی نے جب دیکھا کہ شاہ میر اب پوری طرح مشال کے سحر میں گرفتار ہو چکا ہے تو انہوں نے ایک نئی چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے شاہ میر کے ایک پرانے دشمن زردار سے خفیہ رابطہ کیا جو شاہ میر کی سلطنت کو تباہ کر کے خواب دیکھ رہا تھا۔ بیگم ہاشمی کا خیال تھا کہ اگر شاہ میر کسی بڑی مشکل میں پھنس جائے تو وہ دوبارہ اپنی ماں کی طرف رجوع کرے گا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی
کہ شامیر اب صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ مشال کے تحفظ کے لیے لڑ رہا تھا۔ مشال کو اس سازش کی بھنک پڑ گئی جب اس نے بیگم ہاشمی کو فون پر مشکوک باتیں کرتے سنا۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں شامیر دوبارہ کسی قانون کے شکنجے میں نہ آ جائے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود شامیر کو سب سچ بتا دے گی، چاہے اس کی اپنی زندگی خطرے میں ہی کیوں نہ بڑھ جائے۔ رات کے پچھلے پہر جب شامیر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا، مشال دبے پاؤں اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شامیر نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا، مگر مشال نے بغیر کسی تمہید کے اسے بیگم ہاشمی اور زردار کی ملاقات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ شامیر کی آنکھیں یہ سن کر حیرت اور دکھ سے پھیل گئیں۔ اسے اپنی ماں سے ایسی غداری کی امید نہیں تھی، مگر اسے مشال کی ہمت پر فخر ہوا کہ اس نے اپنی ساس کے خلاف جا کر اسے سچ بتایا۔ شامیر نے مشال کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ اس رات شامیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو حویلی سے دور ایک الگ گھر میں منتقل کر دے گا تاکہ مشال کی زندگی میں سکون آ سکے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ زہریلے سانپ گھر کے اندر ہی پلے ہوئے ہیں۔ زردار نے شامیر پر حملہ کرنے کے لیے اپنے شارپ شوٹرز حویلی کے گرد تعینات کر دیے۔ اسے لگا کہ شامیر اب کمزور ہو چکا ہے کیونکہ اس کی توجہ ایک عورت پر لگی ہوئی ہے، مگر شامیر شاہ ہمیشہ اپنے دشمن سے 2 قدم آگے رہتا۔ اس نے فراز کے ساتھ مل کر ایک ایسا جال بچھایا کہ زردار کے آدمی خود اپنے ہی بچھائے ہوئے پھندے میں پھنس گئے۔ حویلی کے باہر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے فضا گونج اٹھی۔ مشال کمرے میں بند ہو کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ شامیر خیریت سے واپس آ جائے۔ شامیر نے بہادری کی، وہ مثال قائم کی۔ زردار کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا، مگر شامیر نے اسے پیچھا کر کے شہر کے چوراہے پر جا پکڑا۔ اس نے زردار کو قتل کرنے کے بجائے اسے پولیس کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ اب مشال کے کہے ہوئے ان الفاظ پر عمل کرنا چاہتا تھا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے سے صرف بربادی آتی ہے۔ حملے کے بعد جب شامیر حویلی واپس پہنچا تو وہ خون میں لت پت تھا، مگر وہ خون اس کا اپنا نہیں بلکہ اس کے دشمنوں کا تھا۔ مشال اسے دیکھ کر دیوانہ وار اس کی طرف بھاگی اور اسے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ شامیر کو کھو چکی ہے۔ شامیر نے اسے تسلی دی اور کہا، مشال، تمہاری دعاؤں نے مجھے بچا لیا ہے، اب سے یہ شامیر شاہ تمہارا ہے اور صرف تمہارا رہے گا۔ اس نے بیگم ہاشمی کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب اس گھر میں ان کی سازشوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بیگم ہاشمی اپنی ہار مان کر خاموشی سے وہاں سے رخصت ہو گئی اور یوں حویلی سے اس کالی رات کا خاتمہ ہوا جس نے مشال کی زندگی کو تاریک بنا دیا تھا۔ شامیر نے اس رات مشال کے ایک خاص تقریب کا اہتمام کیا۔ اس نے حویلی کو ہزاروں چراغوں سے روشن کروا دیا جیسے کوئی نئی دلہن سجتی ہے۔ اس نے مشال کو ایک قیمتی ہیرا پہنایا اور سب کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ وہ شامیر شاہ جو کسی کے سامنے نہیں جھکا آج مشال کی محبت کے سامنے ہار چکا ہے۔ مشال نے شامیر کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جس کی اسے تلاش تھی۔ اسے احساس ہوا کہ محبت کسی گینگسٹر کو بھی ولی بنا سکتی ہے۔ کہانی کا یہ رخ اب ایک نئی شروعات کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جہاں شامیر اور مشال اپنی زندگی کے خوبصورت ترین سفر کا آغاز کرنے والے تھے، مگر تقدیر کے پردے میں ابھی کچھ اور بھی چھپا تھا جو ان کی اس خوشی کو آزمانے والا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں اب خوف کی جگہ ایک انجانی سی اپنائیت اور سکون نے لے لی تھی۔ شامیر شاہ نے حویلی کو چراغوں سے کیا روشن جیسے مشال کی زندگی کے تمام اندھیرے چھٹ گئے ہوں۔ شامیر کی شخصیت میں آنے والی تبدیلی
محض دکھاوا نہیں بلکہ وہ واقعی مشال کی خاطر خود کو بدلنے کی ٹھان چکا تھا۔ وہ شخص جو کبھی صرف گولیوں اور بارودوں کی زبان سمجھتا تھا، اب گھنٹوں مشال کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کرتا۔ مشال کو بھی اب شاہ میر کے قریب رہنے سے ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا جو اس پہلی طوفانی رات کو ہوا تھا، بلکہ اب اسے شاہ میر کے وجود میں ایک ایسا تحفظ نظر آتا تھا جس کی وہ ہمیشہ سے تمنا کرتی تھی۔ شاہ میر نے اپنی تمام غیر قانونی سرگرمیاں فراز کے حوالے کر دیں اور خود کو ایک شرافت کی زندگی کی طرف موڑنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا، مگر ماضی اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بیگم ہاشمی کی حویلی سے جانے کے بعد مشال نے پورے گھر کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ وہ اب صرف نام کی نہیں بلکہ حقیقت میں اس گھر کی ملکہ بن چکی تھی۔ شاہ میر اکثر اسے کام کرتے ہوئے دور سے دیکھتا رہتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ اس لڑکی نے اس کے پتھر جیسے دل میں کیسے جگہ بنا لی۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرنیں حویلی کے در و دیوار کو چوم رہی تھیں، شاہ میر مشال کے لیے شہر سے کچھ نایاب تحائف اور قیمتی لباس لے کر آیا۔ اس نے مشال کو وہ تحائف دیتے ہوئے کہا کہ مشال، میں نے زندگی بھر صرف چھیننا سیکھا تھا، یہ پہلی بار ہے کہ میں کسی کو کچھ دے کر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ مشال نے شرماتے ہوئے شاہ میر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ماتھے پر لگائے پرانے زخم کو سہلاتے ہوئے کہا کہ شاہ میر شاہ، آپ کا سب سے بڑا تحفہ آپ کی یہ تبدیلی ہے۔ مجھے ان قیمتی چیزوں سے زیادہ آپ کا یہ پیار عزیز ہے۔ ان خوشیوں کے بیچ ایک نیا خطرہ خاموشی سے سر اٹھا رہا تھا۔ شاہ میر کا ایک پرانا حریف ارسلان زئی، جو سرحد پار سے اسمگلنگ کا بادشاہ مانا جاتا تھا، شاہ میر کی واپسی اور ان کی شرافت سے سخت پریشان تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاہ میر کی یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، یا پھر شاہ میر اب کمزور ہو چکا ہے اور یہی بہترین وقت ہے اس کی سلطنت پر قبضہ کرنے کا۔ ارسلان زئی نے شاہ میر کے کچھ پرانے وفاداروں کو لالچ دے کر اپنی طرف کر لیا اور حویلی کے اندر کی پل پل کی خبر لینے کا لگا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شاہ میر کی سب سے بڑی کمزوری اس وقت مشال ہے، اور اگر وہ مشال کو نقصان پہنچائے گا تو شاہ میر خود بخود گھٹنوں کے بل گر پڑے گا۔ اس نے ایک گہرا منصوبہ بنایا کہ کسی طرح مشال کو حویلی سے اغوا کیا جائے تاکہ شاہ میر کو دوبارہ اس کالی دنیا میں گھسیٹا جا سکے جہاں وہ کبھی بے تاج بادشاہ تھا۔ مشال ان سب خطرات سے بے خبر شاہ میر کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب بن رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اب ان کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ شاہ میر نے مشال کو ایک دن حویلی کے عقبی باغ میں لے جا کر ایک خوبصورت جھولا لگوا دیا اور وہاں بیٹھ کر اسے اپنی بچپن کی کہانیاں سنانے لگا۔ اس نے بتایا کہ کیسے وہ حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے اس راستے پر چل نکلا تھا اور کیسے اس کی ماں نے اسے ہمیشہ طاقت کا سبق پڑھایا، مگر مشال نے اسے سکھایا کہ اصل طاقت معاف کرنے اور محبت کرنے میں ہے۔ شاہ میر نے مشال کا ہاتھ پکڑ کر وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑائے گا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ مشال نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اور محسوس کیا کہ دنیا کی تمام خوشیاں اس وقت اس کے قدموں میں سمٹ آئی ہیں۔ ایک رات جب شاہ میر کسی کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، حویلی کی ذمہ داری فراز کے سپرد تھی۔ ارسلان زئی کے آدمیوں نے حویلی پر چھاپہ مارنے کا منصوبہ مکمل کر لیا۔ حویلی کے کچھ بکاؤ ملازم نے پچھلا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور خاموشی سے مسلح نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ مشال اپنے کمرے میں شاہ میر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اسے صحن میں کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سوچا شاید شاہ میر آ گیا ہے، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی، اسے کالے نقاب پوشوں نے گھیر لیا۔ مشال کے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ایک وزنی ہاتھ نے اس کا منہ دبا دیا اور اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے پچھلے راستے سے باہر لے جانے لگے۔ فراز اور دوسرے پہرے داروں
کو تب پتہ چلا جب گاڑیاں تیزی سے حویلی کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھیں، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی، مشال اغوا ہو چکی تھی۔ شاہ میر کو جب راستے میں فراز کی کال ملی کہ مشال کو اغوا کر لیا گیا ہے تو اس کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس کی آنکھیں ایک دم خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ وہ شاہ میر شاہ جو پچھلے کچھ عرصے سے امن کی باتیں کر رہا تھا، ایک پل میں دوبارہ وہی درندہ بن گیا جس کا نام سن کر شہر کانپتا تھا۔ اس نے گاڑی کا رخ موڑا اور دیوانہ وار حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دماغ میں صرف ارسلان زئی کا نام گونج رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ گھٹیا حرکت صرف وہی کر سکتا ہے۔ شاہ میر نے حویلی پہنچتے ہی اپنے اسلحہ خانے کا تالا توڑا اور وہ تمام ہتھیار باہر نکال لیے جنہیں اس نے ہمیشہ کے لیے دفن کرنا کا سوچا تھا۔ اس نے فراز کو حکم دیا کہ شہر کا ہر راستہ بند کر دیا جائے اور ارسلان زئی کے ٹھکانے کا پتہ لگایا جائے۔ آج وہ اسمگلنگ کا بادشاہ ہو یا کوئی فرشتہ، شاہ میر کے قہر سے نہیں بچ سکے گا۔ ادھر مشال کو ارسلان زئی کے ایک ویران گودام میں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ ارسلان نے مشال کے پاس آ کر اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھا اور کہا، تو وہی لڑکی ہے جس نے شاہ میر شاہ جیسے ببر شیر کو پالتو بلی بنا دیا۔ مشال نے خوف زدہ ہونے کے بجائے ارسلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ شاہ میر شاہ جب آئے گا تو تم اپنی قہر ڈھونڈنے کے لائق بھی نہیں رہو گے۔ ارسلان نے غصے میں آ کر مشال کو تھپڑ مارنا چاہا مگر رک گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مشال کو زندہ رکھنا ہی اس کی جیت ہے۔